السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔ آج ہم پکسل لیب کے ذریعے رزلٹ کارڈ بنانا سیکھیں گے۔ تو پکسل لیب اوپن کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کارڈ کی سائز منتخب کریں گے۔ کارڈ کی سائز کے لیے ہمیں یہاں جانا ہوگا اس والے آپشن پر۔ یہاں ہم لیں گے امیج سائز۔ اچھا، اگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کی کیا سائز ہے تو چلیے فرض کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی کیا سائز ہونی چاہیے، تو ہم یہاں ہمارے پاس سے کوئی تصویر ہوگی رزلٹ کارڈ کی یا کوئی اشتہار کی تصویر اگر ہمارے پاس گیلری میں موجود ہے تو ہم اسی کے حساب سے اپنے پوسٹ کو سائز دیتے ہیں۔ فرام گیلری اوپن کریں گے، یہاں سے سلیکٹ کریں گے یہ والا۔ اسے سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے اس کو فل سائز کر دیں گے۔ فل سائز کرنے کے بعد یہاں سے ٹک کریں گے۔ یہ ہو گیا ہمارے پاس فل سائز۔ اب ہم جس سے رزلٹ کارڈ کو بنا رہے ہیں وہ اسی سائز میں ہوگا۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، پھر کلر پر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے اس کو کر دیتے ہیں وائٹ۔ یہ ہو گیا ختم۔ اب اس کے اوپر جو لکھا ہے اس کو کر دیتے ہیں ڈیلیٹ۔ یہ ہو گیا ڈیلیٹ۔ اب ہم شروع کریں گے اپنا رزلٹ کارڈ بنانے کا طریقہ۔ سب سے پہلے اس والے آپشن پر کلک کریں گے، امپورٹ پر کلک کریں گے۔ گیلری میں ہمارے پاس جو چیزیں ہوں گے وہ یہاں سے لائیں گے گیلری سے۔ کارڈ کے لیے ہم بارڈر کے طور پر لیتے ہیں یہ والا۔ اسے سلیکٹ کریں گے، فل سائز میں سلیکٹ ہے، یہاں سے اوکے کریں گے اور یہاں سے پکڑ کر اس کو کریں گے بڑا اور یہاں سے پکڑ کر یوں کھینچیں گے۔ اتنا کرنے کے بعد ہم یہاں جائیں گے ریلیٹیو سائز میں اور یہاں سے اسے ریلیٹیو پوزیشن میں اور یہاں سے اس کی پوزیشن برابر کر دیں گے۔ تھوڑا اس کو بڑا کر دیتے ہیں یہاں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے اسے برابر کریں گے اور اوکے کر دیں گے۔ اوکے کرنے کے بعد لیئر میں جائیں گے، یہاں سے اسے لاک لگا دیں گے۔ لاک لگانے کے بعد اب ہم اسے ان سلیکٹ کریں گے، دوبارہ جائیں گے امپورٹ میں، یہاں سے لیں گے یہ اور یہاں سے کراپ کر کے اسے برابر کر دیں گے۔ اسی حساب سے یہاں سے کریں گے اوکے اور اسے یہاں لاک کر رکھ دیں گے۔ اب جائیں گے یہاں اریزر کلر میں، یہاں سے اسے اوپن کریں گے اور ٹولرنس اس کی تھوڑا بڑھائیں گے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اب اسے پکڑ کے یہاں رکھ دیں گے، تھوڑا چھوٹا کر دیتے ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ یہاں سے اوکے کریں گے اور یہاں سے ریلیٹیو پوزیشن میں جا کر اس کو برابر رکھ دیں گے۔ یہ ہو گیا برابر، یہاں سے اوکے کریں گے، اسی بھی لاک لگا دیں گے۔ یہ ہو گیا لاک۔ اس کے بعد اسے ان سلیکٹ کریں گے، ان سلیکٹ کرنے کے بعد پھر امپورٹ میں جائیں گے، یہاں سے کچھ اور چیزیں لیں گے جو ہمارے پاس پہلے سے یہاں موجود ہیں۔ اچھا، یہ چیزیں یہاں سے ہم اسے پکڑ کے یوں یہاں رکھ دیں گے، اوکے کریں گے۔ اوکے کرنے کے بعد پھر ہم جائیں گے کلر اریز کریں گے اس کی، یہاں سے ٹولرنس تھوڑا بڑھائیں گے تاکہ صاف نظر آ جائے۔ اس کو یوں چھوٹا کر کے یہاں رکھ دیں گے اس کونے میں، اوکے کریں گے۔ پھر اس کی لیں گے ایک کاپی۔ یہ ہو گئی اس کی کاپی۔ کاپی کے بعد پھر کراپ میں جائیں گے اور اسے پکڑ کے یہاں رکھ دیں گے اس پر، اوکے کریں گے اور اسے لا کر یہاں سیٹ کر دیں گے۔ یہ ہو گیا۔ دونوں کو ایک لائن میں کرنے کے لیے گریڈ پہ کلک کریں گے اور یہاں سے یہ لائن کھینچ کے یوں برابر کر دیں گے۔ یہ ہو گیا برابر۔ اب اسے پکڑ کے تھوڑا نیچے کر دیں گے انگلی کی مدد سے، اگر صحیح نہیں ہو رہا تو یہاں سے اسے کر سکتے۔ یہ ہو گیا یہاں برابر اور تھوڑا اس طرف۔ اب جا کے ان دونوں کو لاک لگا دیں گے اور اس کی پھر لیں گے ایک کاپی۔ کاپی لینے کے بعد پھر کراپ پر
کلک کریں گے اور یہاں سلیکٹ کریں گے اسے سلیکٹ کرنے کے بعد اوکے کریں گے اور اسے لا کر یہاں رکھ دیں گے. پھر اس کی لیں گے کاپی اور کراپ پر جائیں گے اور اس پر سلیکٹ کریں گے اسے سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں کھینچ کے تھوڑا بڑا کر دیں گے اور یہاں رکھ دیں گے اس جگہ پہ تھوڑا اوپر کر کے. اب یہاں یہ برابر ہو گیا. اب اس کی لیں گے ایک اور کاپی اور کراپ پر جائیں گے. اچھا پھر یہاں سے کراپ کر کے اس کو لائیں گے یہاں اور یہاں رکھ دیں گے. ان دونوں کو برابر کرنے کے لیے ہم اس لائن کو کھینچیں گے یہاں اور اس کو تھوڑا نیچے لا کر رکھ دیں گے یہاں پر. اب یہ دونوں ہو گئے برابر. اب ہم جائیں گے لکھائی والے آپشن میں، اے پر کلک کریں گے، یہاں سے ایڈٹ پہ جائیں گے اور یہاں لکھیں گے اپنے جامعہ کا نام، جامعہ ابو بکر صدیق. اوکے کریں گے. اوکے کرنے کے بعد اسے لے آئیں گے یہاں اور یہاں سے اس کی کلر فل بلیک کر دیں گے. بلیک کرنے کے بعد اب ہم جائیں گے فونٹ والی آپشن میں، مائی فونٹ میں جائیں گے، یہاں سے سلیکٹ کریں گے بومبئی بلیک. یہ ہو گیا اوکے اور اس کو تھوڑا اوپر کریں گے. اوپر کرنے کے بعد سائز میں جائیں گے، اس کی سائز تھوڑا چھوٹا کریں گے، اتنا ہی کافی ہے. اب ہم جائیں گے کرو والی آپشن میں، یہاں سے اسے کر دیں گے کرو. یہ ہو گیا برابر. اب یہاں سے اسے اس پر کلک کر کے درمیان میں کر دیں گے اور اب پھر اس کی لیں گے کاپی لا کر یہاں رکھ دیں گے. یہاں رکھنے کے بعد ایڈٹ پہ کلک کریں گے، یہاں ہم لکھیں گے کشف الدرجات. یہ کشف الدرجات ہو گیا. اب جائیں گے یہاں کرو والی آپشن میں، اس کو 0 کر دیں گے اور یہاں سے تھوڑا بڑا کریں گے. اتنا ہی کافی ہے. اوکے کریں گے یہاں سے اور یہاں سے جائیں گے پوزیشن میں، اس کو درمیان میں کر دیں گے. یہ ہو گیا برابر. اب جا کے ان کو لاک لگا دیں گے. ان کو لاک لگانے کے بعد ان سلیکٹ کریں گے. ان سلیکٹ کرنے کے بعد ٹیکسٹ والے آپشن میں جائیں گے، ایڈٹ پہ جائیں گے، یہاں لکھ دیں گے نام طالب علم. اوکے کریں گے. یہاں لائیں گے، اس کی کلر چینج کر دیں گے فل بلیک. فل بلیک کرنے کے بعد ہم جائیں گے فونٹ میں جانے کے بعد مائی فونٹ میں جائیں گے. یہاں ہمارے پاس ہے جمیل نوری نستعلیق، اس پر رکھ دیں گے. یہ ہو گیا. اب جائیں گے یہاں اسپیسنگ میں، اس پر کلک کریں گے، ورڈ اسپیس میں جائیں گے، یہاں سے ان کو تھوڑا قریب لا کر رکھ دیں گے. 14 پہ رکھ دیتے ہیں. اس کو چھوٹا کریں گے. اچھا چھوٹا کرنے کے بعد ہم ایک کام اور بھی کر دیتے ہیں اس کے ساتھ. یہاں سے اس کو لگا دیتے ہیں اسٹروک اوپن کریں گے اور اسٹروک سائز 1 کر دیتے ہیں. اس کو یہاں رکھ دیتے ہیں. اب اس کی لیں گے کاپی، ایڈٹ پہ جائیں گے، نام طالب علم کے بعد یہاں لکھ دیں گے والدیت.
ओके करेंगे और इसे ला के यहाँ रख देंगे। इसके बराबर में बराबर करने के लिए यहाँ लाइन लगा देंगे, बिल्कुल बराबर है दोनों। अब इसकी लेंगे एक कॉपी और एडिट करेंगे, लिखेंगे दर्जा और इसे यहाँ से पकड़कर, अगर यह उंगली की मदद से नहीं आ रहा है तो पोजीशन में जाएंगे, यहाँ से इसे सीधा दरमियान में लाएंगे और फिर पोजीशन के ज़रिए से इसे थोड़ा थोड़ा ऊपर और थोड़ा इस तरफ करके बराबर कर देंगे। अब दोबारा जाएंगे टेक्स्ट वाली ऑप्शन में, एडिट में जाएंगे, यहाँ से लगा देंगे चंद लाइंस और यहाँ से पकड़कर इन्हें यहाँ लाएंगे, लेकिन इसका कलर कर देते हैं फुल ब्लैक। कलर ब्लैक करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे फ़ॉन्ट वाली ऑप्शन में, माई फ़ॉन्ट में जाएंगे और यहाँ फिर सिलेक्ट करेंगे जमील नूरी नस्तालिक। इसको थोड़ा छोटा करेंगे और यहाँ रख देंगे, थोड़ा इस तरफ कर देते हैं। फिर इसकी लेंगे एक कॉपी और पकड़ के यहाँ रख देंगे, तालिब इल्म के साथ फल्दियत को सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा ऐसे इस तरफ लाएंगे और इसकी लेंगे एक और कॉपी और यहाँ रख देंगे वल्दियत के साथ। इन दोनों को एक लाइन में करने के लिए यहाँ से लाइन सेलेक्ट कर देते हैं और अब ये दोनों हो गए बराबर। लाइन ऑफ करके देखते हैं, बिल्कुल बराबर है। अब हम दोबारा जाएंगे शेप वाली ऑप्शन में, यहाँ से एक शेप लेंगे और इसे यहाँ बराबर करके रख देंगे, यहाँ तक काफ़ी होगा। इसकी ओपेसिटी बिल्कुल कर देते हैं ख़त्म। फिर चलते हैं स्ट्रोक, स्ट्रोक इसकी रख देते हैं 1 और यहाँ पोजीशन में जाकर इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं। ये यहाँ बराबर है, इसे अनसेलेक्ट करेंगे। अनसेलेक्ट करने के बाद फिर लेंगे एक शेप और इसी हिसाब से इसे सेट करेंगे। ये हो गया यहाँ बराबर और ये हो गया यहाँ बराबर। इसकी ओपेसिटी भी कम कर देंगे और यहाँ से स्ट्रोक को 1 कर देंगे और ओके करेंगे, देखते हैं कैसे है। अब बराबर है तकरीबन। अब इसकी लेंगे एक कॉपी और कॉपी को पकड़ के यहाँ रख देंगे। इस हिसाब से एक और कॉपी लेंगे और इसे रख देंगे यहाँ। एक और कॉपी लेंगे और इसे रख देंगे यहाँ। ये हो गए बराबर। अब इसको सिलेक्ट करेंगे थोड़ा छोटा करने के लिए। इसको रख देंगे यहाँ और इसको कर देते हैं डिलीट। अब हमें चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स बराबर है। अब लेंगे एक और शेप
اور اسے یہاں لا کر رکھ دیں گے، اس کے برابر کر دیں گے۔ اس کو یوں پکڑ کے یہاں سیدھا کریں گے اور یہاں لا کر رکھ دیں گے، اور یہاں سے جائیں گے، اس کی کلر کر دیں گے بلیک اور اوکے کریں گے۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے، دوبارہ شیپ میں جائیں گے اور یہاں سے لیں گے ایک شیپ اور اسے لا کر یوں سیٹ کریں گے یہاں، اور اس کی بھی اوپیسٹی بالکل ختم کر دیں گے اور اسٹروک لگا دیں گے 1۔ یہ ہو گیا برابر۔ اب اس کی لیں گے ایک اور کاپی اور اسے لا کر یہاں رکھ دیں گے۔ اتنا ہی کافی ہے۔ اس کو انسلیکٹ کریں گے، انسلیکٹ کرنے کے بعد دوبارہ ایک اور شیپ لیتے ہیں، اسے کریں گے یوں برابر بالکل اسی کے، اور اس طرف بھی کریں گے برابر۔ اب اس کی اوپیسٹی کریں گے 0 اور اسٹروک کر دیتے ہیں اس کی 2، اور یہاں سے اوکے کریں گے۔ پھر دوبارہ اسٹروک میں جائیں گے، یہاں سے اسٹروک انیبل کریں گے اور اسٹروک کی کلر کر دیں گے وائٹ نہیں بلکہ یہاں پکر پہ جائیں گے اور یہاں سے سلیکٹ کریں گے یہ، اور یہ والا کلر دیتے ہیں اسے۔ اب یہاں سے کریں گے اوکے۔ اب دیکھتے ہیں کیا فرق ہے اس میں۔ یہاں تھوڑا سا فرق ہے، اس لیے اس کو پوزیشن میں جا کر تھوڑا نیچے کر دیتے ہیں، تھوڑا اور نیچے کر دیتے ہیں۔ اسے سلیکٹ کر کے سب سے اوپر والے کو سلیکٹ کرنا چاہیے، پوزیشن میں جائیں گے۔ اب ہو گیا برابر چاروں طرف سے۔ اب یہاں جائیں گے اور ان سب کو کریں گے مرج۔ یہ کہاں تک مرج کرنا ہے، یہاں تک۔ اب یہ ہو گئے ہمارے پاس مرج کرنے کے بعد اسے جا کر لاک لگا دیں گے، اور جو باقی یہاں بچے ہوئے تھے جنہوں کو لاک نہیں کیا ان کو بھی لاک لگا دیں گے۔ لاک کرنے کے بعد اب ہم جائیں گے اے والی آپشن پر، اور یہاں سے نیو ٹیکسٹ میں جائیں گے اور یہاں لکھیں گے نمبر شمار، یہاں سے اوکے کریں گے۔ اوکے کرنے کے بعد یہاں سے اس کی کلر کر دیتے ہیں وائٹ اور اسے لا کے رکھ دیتے ہیں یہاں۔ اوکے کریں گے۔ اوکے کرنے کے بعد فونٹ میں جائیں گے اور مائی فونٹ کے بعد سرچ کریں گے یہاں جمیل نوری کشیدہ نہیں بلکہ جمیل نوری نستعلیق، یہ والا، اور اوکے کریں گے۔ ابھی یہاں سے جائیں گے، بلکہ جائیں گے نہیں، ہاتھ سے پکڑ کے تھوڑا چھوٹا کریں گے۔ اب جائیں گے یہاں اور اس کو اس طرف کر کے یہاں کونے میں لگا دیں گے، تھوڑا اسپیسنگ کم کر دیتے ہیں تاکہ یہ قریب ہو جائے۔ یہ ہو گئی اسپیسنگ، یہ برابر۔ اب اس کی لیتے ہیں کاپی لینے کے بعد اسے ایڈٹ کریں گے، یہاں لکھیں گے نام کتاب، اوکے کریں گے، اور یہاں پوزیشن میں جا کر اسے یہاں رکھ دیں گے اور اس پوزیشن کے ذریعے سے پھر اسے برابر کر دیں گے۔
بالکل سینٹر میں یہ ہو گیا نام کتاب. نام کتاب کے بعد اب دوبارہ لیں گے اس کی ایک کاپی, ایڈٹ پہ جائیں گے اور اسے ایڈٹ کریں گے. کل نمبر یہاں سے اوکے کریں گے اور پھر ریلیٹو پوزیشن کے ذریعے سے اسے یہاں درمیان میں لائیں گے اور پوزیشن کے ذریعے سے پھر اس کو یہاں جا کر سیٹ کر دیں گے. یہ ہو گیا کل نمبر. اوکے کریں گے اور پھر لیں گے اس کی کاپی اور یہاں سے اوکے کریں گے اور یہاں لکھ دیں گے حاصل کردہ نمبر. حاصل کردہ نمبر اوکے کریں گے اور یہاں سے پکڑ کے اسے یہاں لائیں گے اور اسے کریں گے تھوڑا چھوٹا. سائز میں جائیں گے, یہاں سے اس کی سائز تھوڑا چھوٹا کریں گے اور پوزیشن میں جا کر اس کو سیٹ کر دیں گے یہاں برابر. تھوڑا اس طرف کرنا چاہیے. یہ ہو گیا برابر. اب دوبارہ جائیں گے یہ والی آپشن میں اور ٹیکسٹ میں یہاں سے ایڈٹ میں جائیں گے اور یہاں سے نمبر شمار سیٹ کریں گے. 1, دوسری لائن میں لکھیں گے 2 اور تیسری لائن میں لکھیں گے 3 اور اسی طرح چوتھی لائن میں لکھیں گے 4 اور اسی طرح پانچویں لائن میں لکھیں گے 5 اور چھٹی میں لکھیں گے 6. یہ ہو گئے. انہیں پکڑ کے یہاں لائیں گے اور یہاں سے سب سے پہلے ان کی کلر اور فونٹ چینج کر دیتے ہیں. کلر کر دیتے ہیں فل بلیک اور فونٹ یہی صحیح ہے. سائز میں جا کر ان کی سائز تھوڑا چھوٹا کر دیں گے, اتنا ہی کافی ہے. اب جائیں گے لائن اسپیس میں. یہاں لائن اسپیس میں جا کر ان کو یوں سیٹ کریں گے. یہاں سیٹ کرنے کے بعد اب ان کو تھوڑا نیچے کر دیں گے. یہ ہو گیا برابر. پھر جائیں گے کہاں سائز میں تھوڑا اور سائز چھوٹا کر دیتے ہیں. اب یہ ہو گئے برابر. اب نام کتاب لکھیں گے, ایڈٹ میں جائیں گے, کتابوں کے نام لکھیں گے اسلامیات اور اس کے بعد لکھیں گے اردو, اس کے بعد لکھیں گے ریاضی, اس کے بعد لکھیں گے انگلش اور لکھیں گے گلستان اور لکھیں گے کیا معاشرتی علوم لکھ دیتے ہیں. یہاں سے اوکے کریں گے. سب سے پہلے جائیں گے فونٹ میں اور مائی فونٹ پہ کلک کریں گے. یہاں چلو ریسنٹ پہ کلک کر دیتے ہیں. ریسنٹ میں ہونا چاہیے یہ جمیل نوری نستعلیق. اس پر کلک کریں گے اور انہیں لائیں گے یہاں اور اس کے بعد جائیں گے کلر میں. یہاں سے ان کو کر دیں گے بلیک اور سائز میں جا کر ان کو تھوڑا چھوٹا کر دیں گے. چھوٹا کرنے کے بعد اب جائیں گے لائن اسپیس میں اور ان کو یوں دو چار یہ 5 کتابیں ہو گئی. ایک اور بڑھانا چاہیے ان میں. اوکے کر دیتے ہیں. پھر جائیں گے ایڈٹ میں, اسلامیات, اردو, ریاضی, انگلش, گلستان, معاشرت علوم 2 4 6 یہ 6 تو ہو گئے.
اچھا یہ چھٹا اوپر گیا ہے، نظر نہیں آ رہا تھا. لائن اسپیسنگ میں جائیں گے اور انہیں یوں سیٹ کریں گے. اب تقریباً سیٹ ہے. اب جائیں گے الائن میں اور یہاں سے ان کو درمیان میں کر دیں گے. اس کے بعد ہم جائیں گے کل نمبر کی طرف. یہاں سے نیو ٹیکسٹ لیں گے. کل نمبر 100، دوسرے لائن میں بھی 100، تیسرے لائن میں بھی 100، کتنے ہو گئے؟ 2 4 6 برابر ہو گئے. یہاں سے اوکے کریں گے اور پکڑ کے یہاں رکھ دیں گے. کلر چینج کریں گے. سب سے پہلے کلر کر دیں گے فل بلیک. فونٹ بھی چینج کرنا چاہیے اس کا. فونٹ میں جائیں گے اور یہاں سے فونٹ رکھ دیں گے یہ والا. اب جائیں گے سائز میں. ان کی سائز بہت بڑھ گئی. بس اتنا ہی کافی ہے. اب جائیں گے یہاں لائن اسپیس میں. ہمارے لائنز بھی اتنا سیدھا نہیں لگ رہے. اوکے کریں گے. اب ان کی لیں گے ایک اور کاپی کرنے کے بعد پھر ایڈٹ میں جائیں گے. اس کو دیں گے 90 نمبر اور اس کو دیں گے 85 نمبر اور اس کو دیں گے 95 نمبر. 2 میں تو 100 ہونا چاہیے نا. اب اس کو لا کر یہاں رکھ دیں گے. یہ ہو گیا برابر. پھر جائیں گے درمیان والی آپشن پر. یہاں سے ایک شیپ لے لیں گے. اس کو یوں پکڑ کے چھوٹا کریں گے اور یہاں لا کے رکھ دیں گے. اسی کے حساب سے برابر کر دیں گے اور اس کی کلر کر دیتے ہیں تھوڑا اور نارمل، یہ والا، بلکہ تھوڑا اور نارمل. یہ رکھ دیتے ہیں اس کی کلر اور یہاں سے اس کی ریڈیس 2 پہ رکھ دیتے ہیں. یہ ہو گیا برابر. اب نمبر شمار پہ کلک کریں گے، نہیں بلکہ کل نمبر پر کلک کر کے اس کی بنا دیں گے کاپی کرنے کے بعد اسے یہاں لائیں گے. پوزیشن کے ذریعے سے اسے نیچے کر دیں گے. یہ ہو گیا یہاں برابر. اوکے کریں گے اور جا کر اس کی کلر کر دیں گے بلیک. یہ ہو گیا برابر. اب اس کی لیں گے ایک اور کاپی اور یہاں لکھیں گے کل نمبر کے بعد پھر حاصل کردہ نمبر اور اس کو رکھ دیں گے یہاں پوزیشن میں. جا کر اسے تھوڑا سیٹ کریں گے. یہ ہو گیا حاصل کردہ نمبر. حاصل کردہ نمبر کے بعد پھر اس کی لیں گے کاپی اور ایڈٹ پر جا کر اسے یہاں لکھ دیں گے %. اوکے کریں گے اور پھر پوزیشن کے ذریعے سے اسے یہاں لا کر سیٹ کر دیں گے. یہ ہو گیا یہاں برابر. اب اس کو اوکے کریں گے. اس پر
کی لیں گے کاپی اور ایڈٹ پہ جا کر کلک کریں گے. کل نمبر کتنے ہو گئے؟ یہ ہو گئے کل نمبر 600. اسے پکڑ کے یہاں لا کے سیٹ کر دیں گے. یہ برابر ہو گیا. اب حاصل کردہ نمبر کتنے ہو جائیں گے؟ 15 25 25 30 نمبر کم ہوں گے 600 سے. غالباً 600 سے 30 نمبر کم کر دے تو یہ ہو گئے 570. اوکے کریں گے. انگلی کی مدد سے نہیں آ رہا ہے تو پوزیشن کے ذریعے سے اسے کھینچ کے یہاں رکھ دیں گے. یہ ہو گیا حاصل کردہ نمبر. اب ان کی فیصد پتہ نہیں کتنا ہوتا ہے، کام نکالے کاپی کر کے بس رکھ دیتے ہیں. 90% بنا لیتے ہیں. اوکے کر دیتے ہیں. اوکے کرنے کے بعد یہاں ہم پوزیشن کے ذریعے سے اسے لا کر یہاں رکھ دیں گے. یہ ہو گیا. یہاں برابر اس کو تھوڑا سیٹ کر لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس کشف الدرجات ہو کہہ دو یا رزلٹ کارڈ کہہ دو، یہ اب ہمارے پاس ہو گیا ہے برابر اور تیار. آپ اس طریقے پر کشف الدرجات یا رزلٹ کارڈ بنا سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.